حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی، انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد بیتلا۔ آج حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسی سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی پی آئی ڈی میں کی۔ دیگر علماء اور حکومتی زعماء بھی ان کے ساتھ تھے، اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے۔ بہرحال جو نکات ابھی تک سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق 3-4 چیزوں پر اتفاق ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو مفتی منیب صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ تو تشکیل پا گیا ہے لیکن ایک طرح سے مشروط معاہدہ ہے۔ انہوں نے بلکہ ایک ورڈ بھی استعمال کیا ہے، بلکہ ایک سنٹینس استعمال کیا ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرط رکھی گئی ہے کہ حکومت یہ کرے گی تو مظاہرین ٹی ایل پی یہ کریں گے اس کے رد عمل میں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آئندہ 7 سے 10 روز میں اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے مبارکبادیں بہت دی ہیں قوم کو اور بار بار دیتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مبارکباد کس بات کی ہے، کن نکات پر حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے کو حکومت مسلسل جو ہے وہ قوم سے چھپا رہی ہے۔ بہت سارے وہاں پہ صحافی موجود تھے، صحافیوں کے سوالات لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ معاہدہ خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو بھی معاہدے ہوتے تھے وہ فوراً سے پہلے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے اس پر بات کریں گے۔ جو نکات ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق راستے ٹی ایل پی کی جانب سے کھول دیے جائیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے، جی ٹی روڈ کھل جائے گا، وزیر آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، اب وہ راستہ کھول کر ایک میدان میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بطور سیاسی جماعت ٹی ایل پی کام کرتی رہے گی اور سیاسی دھارے میں شامل ہوگی۔ گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا جائے گا، آئندہ دھرنوں اور لانگ مارچ سے گریز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی اور سخت مقدمات بنائے گئے ہیں ان کا عدالتوں سے ٹی ایل پی ریلیف لے سکے گی، حکومت اس میں کسی قسم کا ریلیف نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرکاء کے خلاف ابھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اس میں راجہ بشارت ہیں جو وزیر قانون پنجاب ہیں، علی محمد خان صاحب جو وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں وہ وفاق سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹی ایل پی کے بھی 2 رہنما ہوں گے، ایک غلام غوث بغدادی صاحب ہیں اور دوسرے بھی ایک ان کے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 3 راؤنڈز ہوئے ہیں، کل 2 راؤنڈز ہوئے تھے جس میں سعد رضوی صاحب بھی شریک تھے اور آج ایک راؤنڈ ہوا ہے اس میں بھی سعد رضوی صاحب شریک تھے۔ آج کے جو مذاکراتی راؤنڈ ہے اس میں کافی بریک تھرو ہوا ہے جس کے بعد معاملات طے پائے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ کل عدم تنظیم کے حوالے سے جو ٹی ایل پی کو بین کیا گیا تھا اور فہرست میں نام ڈالا گیا تھا وہ فہرست سے نام بھی نکال دیا جائے گا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرینچ ایمبیسیڈر کی بے دخلی کے حوالے سے ٹی ایل پی اپنے جو ایک منشور یا ایک نعرہ تھا یا ایک مطالبہ تھا اس سے وڈرا کر گئی ہے۔ اس تمام چیزوں میں ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ضرور ملی ہوگی کہ تاخیر بلا ضرورت اور بلا جواز کی گئی۔ اگر یہ تمام مطالبات ماننے تھے
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، حکومتی وزراء کے بیانات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، سب میں یہ کہا گیا سعد رضوی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کالعدم تنظیم ہے، اس کا یہ ٹائٹل بھی نہیں ختم کیا جائے گا، فہرست سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مطالبات مان لیے گئے۔ دوسرا، پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس کانفرنس میں بھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ان کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، ان کو لک آفٹر کیا جائے گا یا اس پہ افسوس کا اظہار کیا جاتا، ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ تو آئندہ پولیس اپنی خدمات ٹینڈر کرے گی، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی خدمات رینڈر کرنے سے گریز کرے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پی ڈی ایم آج پھر ایک جلسہ کر رہی ہے، تو پی ڈی ایم اب جلسے کھیلتی رہے گی۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں آن ریلیجیس ہارمنی، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آفتاب جہانگیر صاحب ایم این اے ہیں اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی طاہر اشرفی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں، مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں، سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، جو پرسکرائب کیا گیا تھا ٹی ایل پی کو وہ بھی ٹائٹل ختم کر دیا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میں اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں اور نہ وہ ابھی تک سامنے آیا ہے، لہذا جب تک کوئی چیز کنکریٹ بنیاد پر سامنے نہ آئے اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات بہت واضح ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کہی ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، اور یہ مفتی منیب صاحب نے بھی کہی ہے، قریشی صاحب نے بھی کہی ہے کہ آئین اور قانون سے بالا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور سرنڈر ہے چونکہ تمام مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو ذرا وہ معاہدہ سامنے آ جائے، اس کے بعد ہی آپ کوئی بات کریں گے نا۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سرنڈر ہے یا یہ ہے، تو کیا کرتی ریاست؟ خون بہاتی، لاشیں گراتی، یا ہر دنیا میں کیا امریکہ نے 20 سال کی جنگ کے بعد جو ہے طالبان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاکرات۔ تو مذاکرات تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے دونوں اطراف کے جو مشترکات ہیں ان پر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مفاہمت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر معاہدہ ہو جاتا ہے، تو ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی، بار بار کر دی تھی، خود وزیر اعظم صاحب نے کر دی، پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کر دی کہ قانون کو جو ہاتھ میں لے گا، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جو بات چیت سے مسائل حل ہو گئے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی خون نہیں بہا، کوئی زخمی نہیں ہوا، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، این ایس سی میں تو یہ بھی بات کی گئی تھی کہ سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور جن کارکنان نے ٹی ایل پی کے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائی ہیں ان کو جب تک حوالے نہیں کیا جائے گا تو تب تک کہ مذاکرات کا عمل بھی آگے نہیں بڑھے گا، لیکن ان دونوں شرائط سے ہی ریاست وڈرا کر گئی ہے۔ آپ کو علم ہوگا جی، میرے تو خیال میں ایسی کوئی چیز میرے سامنے نہیں کہ میں کہوں وڈرا کر گئی ہے ریاست، میرے تو علم میں نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب تک وہ معاہدہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اس پر تبصرے کرنا یا پیشن گوئیاں کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ مفتی منیب صاحب نے بات ایک کہی تھی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس کو اور انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایک آدھ دن جو ہے اگر ہم تبصروں سے گریز کر لیں اور اسی پہ اکتفا کر لیں کہ الحمدللہ ایک ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی جس سے لگتا یہ تھا کہ خدا نخواستہ کو بڑا تصادم ہوگا، نقصان ہوگا۔ اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہے یا تحریک لبیک کے اس مظاہرے میں آیا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، میرے پولیس والے، رینجر والے، سلامتی کے اداروں والے یہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو اگر یہ تصادم نہیں ہوا تو ہمیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ 2 دن گزارا کر لینا چاہیے۔ معاہدہ جب سامنے آ جائے گا، تفصیلات سامنے آ جائیں گی تو اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی یہ واضح ہدایات ہی ہیں
کہ کوئی بھی چیز آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگی۔ اچھا، جو آخری سوال ہے جو مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، دیٹ مینس کہ کوئی مشروط معاہدہ کیا گیا ہے کہ حکومت ایسے کرے گی تو ٹی ایل پی اس کے رد عمل میں یہ کرے گی، ایسا ہی ہے؟ تو یہ آپ دونوں طرف کیوں نہیں لگا لیتے؟ یہ تو یک طرفہ معاہدے نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں۔ جب بھی معاہدہ کہیں بھی ہو تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے نا، کچھ کام حکومت نے کرنے ہوں گے، کچھ کام انہوں نے کرنے ہوں گے، تو دونوں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے جو معاہدے میں لکھے گئے ہیں، اور دونوں کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کس طرح اس کو صرف ایک طرف لگا سکتے ہیں کہ میں کہہ دوں کہ یہ کام سارے ہی صرف لبیک والوں نے کرنے ہوں گے اور وہ کہہ دیں کہ نہیں صرف حکومت نے۔ یہ دونوں طرف معاہدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو چیزیں کرنے والی ہیں، جس کے کرنے والی ہیں، وہ اپنا اپنا کام کرے گا۔ اور یہ بھی کوئی کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے، اس میں جمہوری انداز کے احتجاج کا تو ہر کسی کو حق ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو تشدد والا انداز ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کوئی چیز اس معاہدے میں ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ چلیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ معاہدہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ کیوں گریزاں ہیں حکومت کے عوام کے سامنے نہیں لا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ متلا صاحب۔ متلا صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ جب پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا، جب اس حکومت کے دور میں پروٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ٹی ایل پی کے جو مطالبات مانے تھے، تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اس عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی ٹی ایل پی کا موقف مطلب ہے کہ رہا ہے اس احتجاج سے، جب سے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جب بھی یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یہ سوچ سمجھ کر معاہدہ کریں، اور مطلب ہے کہ جن شکوں پر معاہدہ کیا جاتا ہے پھر یقینی طور پر دونوں فریقین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرے۔ لیکن تحریک لبیک کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ حکومت اپنے مطالبات سے مکر گئی ہے، اور خاص طور پر جو سفیر والا معاملہ تھا اس کا وہ ذکر کرتے تھے کہ وہ حکومت نے نہیں مانا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ابھی بھی جب سے یہ تحریک لبیک کا پروٹیسٹ شروع ہوا ہے تو ان کے وزراء کے جو مطلب بیانات ہیں ان میں بہت کنٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ابھی مولانا اشرفی صاحب بات کر رہے تھے، یہ کچھ اور بات کر رہے تھے۔ اب بھی اگر تمام چیزیں انہوں نے صیغہ راز میں رکھی ہیں، اور ابھی بھی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ سڑکیں چھوڑ دیں گے اور کسی گراؤنڈ میں موجود رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ حکومت کے وزراء کے رویوں اور ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی تک رہیں گے جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جو مطالبات ہیں وہ قوم سے کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کے بارے میں بتا بھی چکا ہوں۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس میں مبارکبادیں دیتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قوم کو کس بات کی مبارک دے رہے ہیں، کوئی تفصیلات ہی نہیں سامنے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہمیں سننے کو ملا آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، کہ حکومت اور ٹی ایل پی کا ایک اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ پہلے بھی 2 معاہدے ہوئے، ایک معاہدہ ہوا، پورا نہیں ہوا، ہمیں علم نہیں تھا، قوم کو علم نہیں تھا، اس کے بعد ٹی ایل پی نے ایک بار شروع کیا، اس کے بعد دوبارہ ایک معاہدہ ہوا، پھر وہ ختم ہوا، کچھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب ایک اور مارچ شروع ہوا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے، چاہے ہمارے پولیس کے جوان تھے، چاہے ہمارے پاکستان کے شہری تھے، لوگوں کا نقصان ہوا، مطلب ہے کہ املاک کا نقصان ہوا، بہت سی چیزوں کا، کاروبار کا نقصان ہوا۔ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ جی حکومت کی طرف سے بیان آیا کہ جی یہ تو انڈیا سے ان کو جو ہے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، یا انڈیا کے یہ واٹ ایور جو بھی ان کا ایک
جو حکومت کے ساتھ نہیں دیتا ان کے پاس تو یہی ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا چور ہیں یا ڈاکو. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم پر بھی یہی الزام لگا تھا. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک وہ ہے ایس او پی ہے کہ چور، ڈاکو اور انڈیا کے ایجنٹ یا اسرائیل کے ایجنٹ، یہ 2-3 ان کے پاس ایک ایس او پی پہ ہیں. اور ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ہائی کورٹ کے پاس یہ چیز ہے رضوی صاحب کی، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نالائکی، نااہلی، کوتاہی کی وجہ سے مشائخ اور علماء کو آنا پڑا. انہوں نے اپنے ایک رول پلے کیا اور باقی جو ہے نقصانات سے اس ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک رول پلے کیا. ورنہ اگر آپ حکومت کو دیکھتے، ان کے وزراء کی پریس کانفرنس دیکھتے تو وہ تو بالکل جو ہے وہ آگ پہ پیٹرول ڈال رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کچھ کر دیں گے. لیکن آج علماء نے، مشائخ نے ایک معاہدہ کیا. لیکن آج تک آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے، قوم کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا. کل دوبارہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے معاہدہ کیا ہو 6 مہینے بعد پھر یہ آ جائیں. لیکن ایک اور چیز جو اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ افغانستان کے ایشو پہ، انڈیا کے ایشو پہ، کشمیر کے ایشو پہ جو بھی ایشو آتے ہیں پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں گے، تو حکومت ہے، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن بات آتی ہے فرانس کے سفیر کی، پھر کہتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے. تو اگر آپ میں اتنی جرات ہے کہ آپ سارے فیصلے خود کرتے ہیں تو فرانس کے سفیر کا فیصلے بھی خود کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی کتنی جرات ہے. کسی ایشو پہ بھی پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ہمیشہ انہوں نے خود فیصلے کیے ہیں اور اس ملک کو اس جگہ پر لے آئے کہ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب، مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ان پٹ شامل ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاہدہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے، کیا ایسا اس میں خفیہ ہے جو قوم کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ شاہد کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. کنڈی صاحب کو اور بلوچ کو میرا سلام. بات یہ ہے کہ جو بات آپ کو طاہر اشرفی صاحب نے بتائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ان سے بہتر جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں آن بورڈ نہیں ہوں کسی چیز کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں اور اسی طرح ہم بھی سن رہے ہیں میڈیا کے ذریعے ہی کہ جی کوئی معاہدہ ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یہ میرے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے. نہیں، آپ کی پی ٹی آئی کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں تفصیلات تو شیئر ہوئی ہیں. نہیں آپ کے پاس ہوئی ہوں گی، آپ شاید اس میں ایڈ ہوں گے، میرے پاس تو نہیں ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس معاہدے کو لانا چاہیے. جو عوام کے سامنے جب 1 ہفتے بعد آئے گا تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے عوام کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے، کہاں پہ کیا کمزوری ہے اور کہاں پر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. تاکہ یہ دیکھیں اگر تو وہ اپنے مطالبات سے جو ان کا ایک بیسک مطالبہ تھا شاید کہ جی فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات اور ان کے سفیر کر گئے ہیں تو پھر یہ اتنے سارا خون خرابہ کرانے کی کیا ضرورت تھی. باقی تو وہ جیسے کہا گیا، جو ہم نے سنا گیا کہ عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی تو وہ عدالتیں ہی فیصلہ کرتی. نہیں سعد رضوی صاحب کو تو چھوڑا جا رہا ہے. ہوا کہ آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ سر دیکھیں سعد رضوی صاحب، اگر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے چھوڑنے یا پکڑنے سے کوئی، لیکن اس سے آپ کی آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے. اسی نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی گور بلوچ صاحب، حکومت کو داد نہیں دینی چاہیے کہ معاملات خراب ہو رہے تھے لیکن اب خوش اسلوبی سے طے پا گئے. دیکھیں میتلا صاحب، گزارش یہ ہے کہ چلے معاملات کو تو حل ہونا ہی چاہیے. ہماری تو دعا ہے کہ اس ملک میں امن رہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کا کردار تو بہت ہی مثبت رہا. اس سارے معاملے میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ کوئی جلسوں میں کھڑے ہو کر ایسے کوئی نعرے، ایسے کوئی فکرے کس رہے ہوں کہ جس سے معاملات مزید خرابی کی طرف جاتے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب نون لیگ کا ٹائم تھا اور اس وقت جب تحریک لبیک کے دھرنے شروع ہوئے تو آپ کو شیخ رشید کے بیانات یاد ہوں گے اس وقت کہ کتنے آگ لگانے والے یہ فکرے کستے تھے. جلا دو، گرا دو، ملک میں آگ لگا دو، اسمبلی کو آگ لگا دو.
حتیٰ کہ مطلب ہے ہمارے جو پارٹی قیادت کے لیڈران تھے، جو ہماری پارٹی قیادت تھی، ان کے بارے میں بھی بیہودہ کلمات بولے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو آج پورے ملک کو مبارکبادیں دے رہے تھے، یہ اس وقت تحریک لبیک کے دھرنوں میں بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ شر انگیزی کا پورا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ آج اتنے دن سے یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، انہوں نے مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جس میں ملک میں زیادہ انتشار پھیلتا۔ یہ تو اللہ کرے کہ اب امن ہو جائے اور کوئی معاہدہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ جب تک معاہدے کی شکیں سامنے نہیں آ جاتی، جب تک کہ اس کو پارلیمان میں پیش نہیں کیا جاتا، جب تک اس کے اغراض و مقاصد بیان نہیں کیے جاتے، اس وقت تک یہ ساری باتیں قبل وقت ہیں کہ یہ معاہدہ کتنی دیر کامیاب ہوگا اور کس حد تک کامیاب ہوگا۔ ابھی تو سعد رضوی صاحب کی رہائی پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جو بھی لیڈر ہو وہ مطلب ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق معاملات کو چلنا چاہیے۔ ہمارا تو ڈے ون سے یہی سنٹراس ہے کہ مطلب ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق چلنے چاہیے۔ سعد رضوی صاحب کا معاملہ بھی جو ہے اس میں بھی میں یہی مطلب ہے کہ کہوں گا کہ وہ جو بھی ہمارے قانونی تقاضے ہیں، جو اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو ضرور رہا ہونا چاہیے، کسی بے گناہ بندے کو پابند سلاسل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ اس سارے تصادم میں اور اس سے پہلے بھی جو تصادم ہوا تھا، اس میں پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے اور تحریک لبیک کے لوگ بھی زخمی اور شہید ہوئے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر پابندیاں، اصل حقائق تو عوام کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بہرحال پاکستان میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ فہم و تفہیم کے ذریعے طے ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات ان کو چاہیے کہ فوری طور پر حکومت نیشنل اسمبلی کا اور پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلائے اور جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے پس پردہ وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پارلیمان کے اندر رکھا جائے، جو اصل فورم ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پارلیمان کو اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اگر ٹی ایل پی کے تمام معاملات ماننے تھے، تمام ان کے مطالبات مان لیے گئے 10 روز کے بعد، تو پھر اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ سوال تو ہم بھی حکومت سے کرتے ہیں کہ جو یہ ہم پہ یہ حکومت ایک مشینی حکومت مسلط کی گئی ہے، جن کے پاس کوئی بھی مطلب ہے کہ ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی معاملات جو ہے ہمیشہ ان کے جو ہے الٹے ہی چلتے ہیں۔ آپ نے نقصانات کیے، شہید ہوئے لوگ جیسے میں نے پیرس میں کہا، اور اس کے بعد آگے آپ نے پھر کہا کہ وہ ذرا ہے کہ نہیں ہم نے اپنی فورس استعمال کرنی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ آگے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکل حکومتیں جو ہے وہ مذاکرات پہلے بھی نہیں کرتی ہیں۔ ہماری بھی حکومت رہی ہے، ہمارے دور میں بھی دھرنے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے دھرنوں کا جو ہے حل نکالا ہے۔ لیکن یہ واحد حکومت ہے جنہوں نے جو ہے انہوں نے بھی دیکھیں آپ کے اسٹیٹ چینل پہ پابندی لگ گئی ہے، آپ کے مطلب ہے کہ ٹی وی چینلز پہ آپ کہتے ہیں کیا ماضی میں یہی وفاقی وزیر انٹیریئر کیا بیانات دیتے تھے، یہ وزیر اعظم کیا بیان دیتا تھا، انہی کی سربراہی میں انہی کے آشیرواد پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، انہی کے سپورٹ کے ساتھ پی ٹی وی کے اس پہ حملہ ہوا۔ یہ بھی ان سے بھول گئے تھے جب یہ دل چلاتے تھے، جب یہ کہتے چلاؤ مارو مر جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ بیانات ان سے بھول گئے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، پرامن احتجاج بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ڈائلاگ سے ذریعہ حل کیا جاتا ہے، فورس کے ذریعے حل نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، ویسے کیا سٹینڈ ہے پیپلز پارٹی کا کہ اگر ٹی ایل پی کو سیاسی جماعت کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے اور دوسری جانب اگر سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے؟ دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ فیک نیوز کا آپ نے بھی سنا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ غلط بیان سے کام رہے، فیک نیوز کا ہم حوالے سنتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اور مجھے اسی حکومت نے کہا تھا کہ جی ہمیں اکاؤنٹس ملے ہیں، انڈیا سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، آج وہ اکاؤنٹ کدھر ہیں؟ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی میں پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن کنٹونمنٹ کا الیکشن ٹی ایل پی نے لڑا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے غلط بیان اسے نہ کرے، ہمیں ایکچوئل پوزیشن بتائے کہ کیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پہ پابندیاں پارٹیز پہ پابندیاں نہیں لگا سکتی۔ جمہوری حکومتوں میں
پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندیاں نہیں لگتی. تو آپ اگر کو آپ کوئی نے ایشو نہیں ہے ٹی ایل پی سیاسی جماعت کے طور پر اپنی سیاست کرے؟ ہمیں یہ ہے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آپ قوم کو پارلیمنٹ کو موڑ لیں معاہدے کے مطابق بھی اور معاہدے کے علاوہ بھی. کہ آپ کو پتا ہے سچویشن کیا تھی, سچویشن کے کس وجوہات انہوں نے یہ احتجاج کیا, آپ نے کون سے ایسے معاہدے ان کے ساتھ کیے تھے جو آپ پورا نہیں کر سکے. وہ تو آفتاب جہانگیر صاحب بھی آپ کے مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں تو پھر آپ اور میں کون ہیں. جب یہ حکومت کا یہ پوزیشن ہے کیونکہ وزراء کو اب وہ مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. مطلب ہے کہ اب یہ جو صورتحال اس حکومت کی, ہاں پھر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں جو ماضی میں معاہدے ہوئے ہیں ان کے تو وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں تھا. ہاں لیکن اس کی تردید بھی آ گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, یہ کنڈی صاحب بڑی صحیح چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے جو وزراء بھی ہیں ان کو بھی بہت ساری باتوں کا, بہت سارے معاہدوں کا نہیں پتا. تو اس طرح کا امیچور بیہیویئر کیوں ہے, یا ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں اتنا پور کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں شاہد کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کو اجازت ہونی چاہیے. ہر پارٹی کو اجازت ہے پاکستان میں جو پرامن طریقے سے اپنی سیاسی جدوجہد کرتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ٹی ایل پی بھی جو ہے پرامن رہ کر اپنی سیاست کرنا چاہتی ہے تو اس کو کرنے دینے چاہیے. لیکن کوئی ایسا اقدام جس سے ملک کے اندر انارکی پھیلے, جس کے اندر ملک کے اندر انتشار پھیلے, اس کے اوپر تو پھر اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ جو بھی معاہدہ ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا, شاہد بھائی ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ معاہدہ صرف اس بنیاد پر انہوں نے نہیں کیا, یہ جلوس, یہ جلسہ, یہ دھرنا, یہ مار داڑ, یہ شہادتیں صرف اس بنیاد پہ کی کہ جی فرانس کے سفیر کو بھیج دیا جائے اور وہ بھی پھر اس سے وڈرا کر گئے, تو یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. کیونکہ ان شہداء سے پوچھے, ان کے بچوں سے پوچھے, جو ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جس میں بچہ جو ہے اپنے باپ کی لاش کے اوپر کھڑا رو رہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے باپ کا قصور کیا ہے, تو پھر تو یہ بڑی زیادتی ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارٹیوں کو سیاست کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی گروہ یا ایسی پارٹی کے ساتھ حکومت کی جانب سے معاہدہ کیا جانا بھی غلط ہے؟ نہیں, معاہدہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. حکومت کی ذمہ داری آج اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے اور قانون مطلب سختی سے پیش آتے تو آپ ہی لوگ, شاید بھائی آپ ہی لوگ ہے جو ماڈریٹ لوگ ہیں, وہ پھر یہ کہیں گے کہ جی کہ یہ کیا حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے, یہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی, ان کی بات کو ماننا چاہیے تھا, ملک کو نارمل صورت. نہیں, بات چیت بالکل کی جانی چاہیے تھی, لیکن 2-3 پریس کانفرنسز بھی سنیے. آفتاب جہانگیر صاحب, این ایس سی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بھی یہ پلیج کیا جاتا ہے کہ ہم سعد رضوی کو رہا نہیں کریں گے. ادروائز بھی وزراء بھی ایسے ہی بیانات دیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی سرنڈر کر جاتے ہیں. تو پھر اتنے دن کیوں لگا دیے؟ شاہد بھائی اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے, میری رائے لی جاتی ہے, اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے, اگر کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی ایف آئی آر ہے تو پھر عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. اس طرح ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کر دینا چاہیے. پھر تو جو چھوٹے چھوٹے جو سبزی چور ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جنہوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں, پھر ان کو بھی رہا کر دینا چاہیے. لیکن اگر یہ ملک ہے اس کے اندر کوئی قانون ہے تو اس کا آپ کی آواز دوبارہ ڈسٹربٹ ہو رہی ہے. چلیں اسی نوٹ پہ ایک چھوٹے سے بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی گور بلوچ صاحب, یہ بتائیے پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اور ڈی جی خان میں ہو رہا ہے, یہ جلسہ کب تک کھیلتے رہیں گے آپ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, پی ڈی ایم کا جلسہ کو پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. پی ڈی ایم کے جلسوں کو تو شروع ہوئے, یہ تو ایک جدوجہد کا نام ہے جس کا مقصد پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے. لانگ مارچ وغیرہ کریں گے؟ جی, اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ملک میں کرپشن ہے, ملک میں مہنگائی ہے, ان تمام لانگ مارچ کب کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی جدوجہد جاری رہے گی. لانگ مارچ کب کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ جو جلسوں کا سلسلہ جیسے ہی تمام ڈویژن میں مکمل ہوگا تو اس کے فوراً بعد لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ بھی ہوگا, احتجاج بھی ہوگا, اسلام آباد کی طرف بھی جائیں گے اور ہر لیول اور دھرنا بھی دیں گے, حقوق دلانے کے لیے
ہر Right. طریقہ احتجاج اختیار کیا جائے گا. Alright. کوٹی صاحب آپ سندھ میں پیپلز پارٹی والے اپنے خلاف ہی ریلیاں نکالے جا رہے ہیں. مہنگائی تو بھائی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرنا, تو وفاقی حکومت پر تو کوئی پریشر نہیں, آپ تو اپنے ہی اگینسٹ ریلیاں نکالے جا رہے ہیں سندھ میں. نہیں میتلا صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, یہ ڈیفینیٹلی اور روزمرہ کی اشیاء کی یوٹیلٹی اسٹور میں قیمتیں, یہ وفاقی حکومت کے اوپر ہے. ہمیں ماضی میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جب تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن مہنگائی کے خلاف احتجاج آپ سارے سندھ میں کر رہے ہیں بجائے اسلام آباد آنے کے. نہیں دیکھیں, ہم نے پورے پاکستان میں کیے ہیں, ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی کیے ہیں, ہم نے پنجاب میں بھی کیے ہیں, ہم نے سندھ میں بھی کیے ہیں, ہم نے کشمیر جی بی اور بلوچستان میں بھی کیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے صرف سندھ میں کیا, ہم نے ہر جگہ پہ کیے ہیں. آپ جب اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد میں بھی اپنا ایک احتجاج کیا ہے. یہ بات نہیں ہے, اگر آپ کا وہ اس سے ہے کہ ہم لانگ مارچ کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کریں گے. ہم لوگ دیکھیں ماضی میں بھی اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں سے کہا تھا کہ آئیں ہم عدم اعتماد کی تحریک اس حکومت کے خلاف لے کے آتے ہیں. اب بلوچستان میں تو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ساری اکٹھی ہو کے وہاں پر باس کو تو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن یہاں پر جو ہم جب کہتے ہیں پنجاب میں آئے اور مرکز میں آئے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے, تو یہاں پر ویسے اس پر بات چیت کر رہے ہیں آپ نون لیگ کے ساتھ؟ میں آپ کی توسط سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ آئیں ہم عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں اور مرکز میں جو ہے حکومت کے خلاف لے کے آئیں, تاکہ اس حکومت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں. چلے لانگ مارچ کا تو پکا ارادہ ہے نا آپ کا, آپ آ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے لانگ مارچ کوئی اس وقت اناؤنس نہیں کیا, ہم اپنے ٹائم پہ اناؤنس کریں گے. نہیں, میری اطلاعات کے مطابق آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی اطلاع تو ڈیفینیٹلی آپ بڑے جو ہے باخبر ہوئے, لیکن میں ایز انفارمیشن جب واسطے ہم نے کوئی ابھی تک ڈیٹ کنفرم نہیں کیا لانگ مارچ. بالکل صحیح. آفتاب جہانگیر صاحب, یہ لانگ مارچز سے اور دھرنوں سے آپ کی جان نہیں چھٹنے والی, ابھی پی ڈی ایم آ جائے گی اور پیپلز پارٹی اکٹھی بھی آ سکتی ہے. کوئی بات نہیں شاہد بھائی, ہم بھی عادی ہیں اس کے, ہم نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا تھا, یہ بھی دیکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا, آپ نے بھی کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے مہنگائی کو, تو صوبائی حکومت کا کیا کام ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت کا کیا کام ہے. آفتاب جہانگیر صاحب بہت شکریہ, فیصل کریم کھڈی صاحب, علی گور بلوچ صاحب, طاہر اشرفی صاحب, آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.